قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے ایمان اور احتساب یعنی نیکی کی طلب کے لیے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ وہ کون سے ایسے اشخاص ہیں، وہ کون سے ایسے افراد ہیں جو اس مبارک رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آخر ان کے ایسے کیا گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اتنی بابرکت رات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے؟ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مشرک کی اللہ رب العزت ایسی بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہاں، اگر اس نے شرک سے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ جو شراب پینے کا عادی ہے، کہ اس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتا اور اس عادت کو چھوڑتا نہیں ہے اور اس پر پختہ ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ پھر وہ بندہ جو اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ، حسد، بغض رکھتا ہے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر کینہ، حسد اور بغض رکھتا ہے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کینہ، حسد اور بغض رکھ رہا ہے تو ظاہری اعتبار سے اگرچہ وہ کسی کی تعریف کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ حقیقت کا معاملہ دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے وہ اپنے دل کی بھی تصدیق نہیں کر رہا۔ پھر وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ بول چال الیک سلیک نہیں رکھتا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی۔ پھر ایک ایسا شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو لٹکاتا ہے۔ یہ عرب معاشرے کا ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جو متکبر شخص ہوتا تھا اتنی ہی زیادہ لمبی چادر رکھتا کہ اس کے ٹخنے اس کے اندر چھپے رہتے، اور وہ تکبر کے ساتھ اپنی چادر کو لے کر پھر رہا ہوتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی اپنے ایزار بند کو، اپنی تہبند کو یا پھر اپنی شلوار کو اتنا نیچے لٹکاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے نکالنا ہے اگر ہم میں سے کوئی ان میں شامل ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے دل کے معاملے کو جانتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کی رحمت سے اس کو محروم رکھ سکتی ہے تو اپنے اندر سے نکالنی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر وہ بات، محبت اور التفات نہیں رہتا، انسان اس سے معافی تلافی کر لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، لیکن وہ تعلق نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قطع تعلق کرنے والا ہے۔ قطع تعلق کرنے والا وہ ہے کہ جب ہم راستے میں ملیں
تو وہ منہ پھیر لے، سلام نہ کرے۔ قطع تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے ملنے کے لیے، مثال کے طور پر 2-3 لوگ کھڑے ہیں، ہم ان میں سے 2 سے سلام لیں، تیسرے سے ہمارا تعلق نہیں، ہم اس سے سلام نہ لیں، یہ ہے قطع تعلقی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صلح کرنے کے بعد اگر زیادہ میل جول نہیں رکھ سکتے، اگر ہم صلح کرنے کے بعد اس کے ساتھ زیادہ وہ پہلے والا تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ قطع تعلق ہے۔ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دل میں وہ محبت اور التفات پہلے والا باقی نہیں رہتا، لیکن نفرت نہیں رکھنی چاہیے دل میں۔ یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کو کبھی بھی نہیں ملنا، اگر اس کو ملنے کا بھی موقع آئے تو نہیں ملنا۔ یہ چیزیں ہمیں محروم رکھ سکتی ہیں ایسی بابرکت اور مبارک راتوں میں بھی۔ پھر ایک اور ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں پایا جاتا ہے، غلط فہمی کہہ لیا جائے، کہ ہم ساری رات جاگیں گے تو وہ ثواب اور برکتیں حاصل ہوں گی، وگرنہ نہیں۔ یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے جتنا زیادہ جاگیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات جاگیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں۔ جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اتنی عبادت کریں، ثواب ضرور ملے گا۔ جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کم عبادت کریں گے، ثواب اگر شب قدر ہے اور آپ نے اس میں عبادت کر لی تو شب قدر کا ثواب مل گیا، لیکن اگر زیادہ جاگ کر عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ جتنی اس کے اندر شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہے یا ساری رات نماز میں کھڑا ہونے کے بعد پھر ذکر و اذکار میں جتنا زیادہ بیٹھ جائیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ اگر نہیں زیادہ کر سکتے تو کم از کم ضرور بھی ضرور اپنے لیے اس عبادت کا حصہ بننے کے لیے تھوڑی عبادت کو ضرور شامل کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں